سلسلے کے ساتھ میں کلیم اللہ شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ساتھیو، آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ہمارے سلسلے میں مختلف فیلڈ سے وابستہ ٹیلنٹڈ لڑکے اور لڑکیاں، ان کو ہم اسٹوڈیو میں مدعو کرتے ہیں، ان کی فیلڈ کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ کیا اسپیشلائزیشن ہے، ان کے پاس کیا خاص ٹیلنٹ موجود ہے۔ اسی حوالے سے نعت خوان ایک فیمیل میرے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ بڑی ٹیلنٹڈ ہے، ان کا نام ہے مس کینجھر اکبر۔ ان سے جانتے ہیں کہ بڑی اچھی ماشاءاللہ نعت خوان ہے، وہ کب سے انہوں نے نعت خوانی شروع کی ہے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ریڈیو پاکستان مٹھی کو وقت دیا۔ اس وقت جو ہے پورے پاکستان میں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے، تو نوجوان خاص کر کے یہ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں۔ تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیے گا کہ آپ کا تعلق مٹھی شہر سے ہی ہے یا کسی اور علاقے سے ہے، اور کون سے ادارے میں آپ پڑھ رہی ہیں؟ میرا نام کینجھر ہے، میری ذات ہے وہ بجیر ہے۔ میں جو ہے سو یہ مٹھی کی رہنے والی ہوں، یہیں پہ ہماری جو ہے مٹھی ہمارا شہر۔ اور کون سے ادارے میں آپ؟ اور میری ایجوکیشن ابھی چل رہی ہے بی ایڈ آنرس پارٹ 4 کی، میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ ایلیمنٹری کالج میں آپ پڑھ رہی ہیں، کون سا سال ہے آپ کا؟ فرسٹ سیمسٹر چل رہا ہے۔ تو ایلیمنٹری کالج کے حوالے سے تھوڑا ہمیں بتائیے گا کہ وہاں پہ تو صرف ڈگری آپ کو ایم ایڈ کی ملے گی، ایم ایڈ کے بعد جو ہے اس کا فیوچر یہی ہے کہ آپ ٹیچر بنیں گے۔ آپ کو شوق ہے ٹیچر بننے کا، اور ٹیچر کی کیا اہمیت ہوتی ہے اس حوالے سے بھی نوجوانوں کو بتائیے۔ میں جو ایم ایڈ نہیں سر بی ایڈ کی ڈگری ہے، اور یہ ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پر بہت کچھ سیکھا ہے۔ فرسٹ ایئر انٹر میں صرف ہم نے پڑھا تھا، اور یہاں پہ ہم صرف پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ میں پڑھاتے بھی ہیں۔ بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، اس کی تربیت سے واقف ہونا ہے، اس کے ہر جو بچہ ہر کرتا ہے مسئلہ ہوتا ہے کلاس میں، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، پوری طرح سے ہم کو یہاں پہ ٹریننگ کرے۔ ہم ایز اے فیوچر ٹیچر ہم کو یہاں پہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ فیوچر کے ٹیچر ہو، آپ بچوں کو کیسے پڑھاؤ گے، آگے آپ کو کیا کرنا ہے فیوچر میں، اس کے بارے میں ہمیں بہت نالج ملی ہے۔ اچھا، نعت تعریف کرتے ہیں کہ آپ کے آواز اور آپ کا تلفظ اور آپ کا لہجہ اچھا ہے، اس لیے مجھے بہت سپورٹ کرتے، اس لیے کہ آج میں یہاں پہ ریڈیو پاکستان پہ نعت پڑھنے کے لیے آئی ہوں۔ اس وقت ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے پورے پاکستان میں جو آواز آپ کی سنی جا رہی ہے، تو آپ کی آواز ہم بھی سننا چاہیں گے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ، نظر اس پر سمت اٹھتی مگر دزدیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ غلامان محمد دور سے پہچان جاتے ہیں، غلامان محمد دور سے پہچان جاتے ہیں، دل گرویدہ شوریدہ دل گرویدہ شوریدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ
مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. غلامان محمد دور سے پہچان جاتے ہیں. دل گرویدہ گرویدہ شرے شوریدہ شوریدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر. وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر. فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. جبھی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آواز آپ کی. اچھا، یہ ہمارے ساتھیوں کو بتائیے گا کہ اس وقت پورے پاکستان میں نے جیسے بتایا آپ کی آواز سنی جا رہی ہے، تو یہ شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ کسی نعت خوان کو سن کے یا گھر میں کوئی آپ کے والد پڑھتے ہیں یا کوئی اور رشتہ دار؟ جی سر، شوق میرا اس سے ایسے پیدا ہوا کہ بچپن میں نے بہت ساری نعتیں ٹی وی پہ دیکھی اور میں نے اس کو گنگنانا شروع کیا. پھر میری مدر نے بھی ایک بار مجھے نعت سنائی، پھر اس سے میں بہت خوش ہوئی کہ امی اس طرح سے نعت گا رہی ہے تو مجھے بھی گانی چاہیے. اور اسکولس میں نے حصہ لیا اور وہیں سے میری شروعات ہوئی نعت گانے کی. اور آج تک میں جہاں بھی پڑھتی ہوں وہاں پہ مجھے نعت پڑھنے کا حصہ اور دیا جاتا ہے. اچھا، نعت خوان ہمارے ملک کے بڑے خوبصورت نعت خوان ہیں، بڑی زبردست نعت خوانی کرتے ہیں. فیمیل خواتین میں بھی بہت بڑے نام ہیں، ہمارے مرد حضرات بھی بڑی خوبصورت نعتیں پڑھتے ہیں. تو یہ میں آپ سے اگر سوال پوچھوں کہ مردوں میں جو ہیں کون آپ کو زیادہ پسند ہے نعت خوان جن کی آپ نعتیں سنتی ہیں، اور خواتین میں کس کو آپ زیادہ پسند کرتی ہیں؟ خاص کر کے سر مردوں کی نعتیں سنتی ہوں، جنید جمشید کی اور ابھی دانش دوار کی نعتیں میں نے بہت سنی ہے اور میں اس کی بہت بڑی فین ہوں، دانش دوار کی اور جنید جمشید کی. خاص کر کے میں ان لوگوں کی نعتیں گا
گاتی ہوں اور سنتی ہوں. اور خواتین میں کس کو زیادہ سنتی ہیں آپ؟ خواتین میں سر آج تک میں نے زیادہ تر نعت نہیں سنی. اچھا، نعت خوانی ماشاءاللہ آپ اپنی کالج میں بھی کرتی ہیں، مختلف اداروں میں یہاں پہ جو پروگرامز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ شرکت کرتی رہتی ہیں، جو 12 ربیع الاول کے پروگرامز ہوتے ہیں، تو ان میں کچھ آپ کو کچھ ایوارڈ سرٹیفکیٹس اب تک مل چکے ہیں؟ سر ایوارڈ تو ابھی تک نہیں ملے، لیکن جو ٹیچرس نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا کہ آپ کا آواز بہت اچھے، اسی سے مجھے جو مل گئے، سمجھ ایسے پرائز مل گئے، مجھے اچھا لگا، میری تعریف کرتے ہیں وہی میرا پرائز ہے. بڑی زبردست بات کی آپ نے، تعریف کرتے ہیں وہی میرا پرائز ہے. بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ یہ دیکھیں نا، خدا کے محبوب کی ثنا خوانی کرنا بہت بڑا اعزاز ہے. یہ اس سے زیادہ ایوارڈ جو ہے نا وہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ بڑی اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے. خدا کے محبوب کی ثنا خوانی کرنا وہ عبادت میں شمار ہے. آپ کہتی ہیں وہ بھی عبادت ہے، جو سنتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، تو یہی بڑا انعام ہے. اور ہماری دعائیں آپ کے لیے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ کو کامیابی ضرور ملیں گی. اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نعت خوانی کرنے سے آپ کو کتنا سکون ملتا ہے، اور اس وقت جو نوجوان آپ کی آواز سن رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ اور ہماری دعائیں آپ کے لیے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ کو کامیابی ضرور ملیں گی. اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نعت خوانی کرنے سے آپ کو کتنا سکون ملتا ہے، اور اس وقت جو نوجوان آپ کی آواز سن رہے ہیں ان کو کیا کہیں گی نعت خوانی کے حوالے سے کہ وہ بھی اس طرف راغب ہوں؟ سر مجھے تو بہت سکون ملتا ہے، اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو نعت پڑھی ہوں، مجھے بہت اپنے نبی سے محبت ہے، اس لیے میں نعت گاتی ہوں. میں سبھی پاکستانی بہن اور بھائیوں کو یہی میسج دوں گی کہ آپ جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے، آپ اس سے اتنا آپ کا آواز اچھا ہوگا، اور آپ حوالے سے کہ وہ بھی اس طرف راغب ہوں. سر مجھے تو بہت سکون ملتا ہے، اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو نعت پڑھی ہوں، مجھے بہت اپنے نبی سے محبت ہے، اس لیے میں نعت گاتی ہوں. میں سبھی پاکستانی بہن اور بھائیوں کو یہی میسج دوں گی کہ آپ جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے، آپ اس سے اتنا آپ کا آواز اچھا ہوگا، اور آپ اتنی نعت اچھی گاؤ گے، جتنی آپ کی محبت ہوگی وہ آپ کے نعت کے ذریعے آپ اس کو بیان کر سکو گے. فیوچر پلاننگز کیا ہیں آپ کی؟ سر میری فیوچر پلاننگز تو ہے مطلب ایک اچھا ٹیچر بننا، اور جو ہے بچوں کو مطلب سپورٹ کرنا، اس کے آگے فیوچر کو سپورٹ کرنا، اس کو نصیب کرے. آپ ریڈیو پاکستان میٹھی تشریف لائی، بہت اچھی آپ سے گفتگو ہوئی. پورے پاکستان کے نوجوانوں نے آپ کی آواز سنی، آپ کی باتیں سنی. امید ہے کہ ان کو آپ کی باتیں اچھی لگی ہوں گی. جی نوجوان ساتھیوں، کینجر ہمارے ساتھ ہیں، ان کی آواز نعت آپ نے سنی. ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ کینجر آپ کسی اور نعت کے بھی 2 مصرے ہمیں سنائیں. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا چمکنے والی تھی، سب دنیا کے درباروں میں. گر ارض و سما کی محفل میں، لولا کلمہ کا شور نہ ہو. گر ارض و سما کی محفل میں، لولا کلمہ کا شور نہ ہو. گر ارض و سما کی محفل میں، لولا کلمہ کا شور نہ ہو. یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو
سیاروں میں. آپ کا بہت شکریہ. جی نوجوان ساتھیوں، سلسلہ آپ نے سنا، اس میں نعت خوان جو تھی آج کینجھر اکبر، اس کی باتیں سنی، اس کی نعتیں آپ نے سنی. کلیم اللہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہباں. لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ماشاء اللہ. اللہ اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ماشاء اللہ. اللہ پاک نے آپ کو اچھی آواز دی ہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں نصیب کرے زندگی میں، اور آپ کے جو ارادے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ان کو بھی پورا کرے. آپ ریڈیو پاکستان میٹھی تشریف لائی، آپ کا بہت شکریہ. جی نوجوان ساتھیوں، سلسلہ آپ نے سنا، اس میں نعت خوان جو تھی آج کینجھر اکبر، اس کی باتیں سنی، اس کی نعتیں آپ نے سنی. کلیم اللہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.